الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان النفس لامارۃ بالسوء صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: بے شک نفس یقیناً برائی کا بڑی شدت سے حکم دیتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، کا درس سے پہلے ہم نے نفس امارہ جو انسان کے باقی جسم کے ساتھ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، جو انبیاء میں نہیں ہوتا، اس کا تعارف سے آگاہی حاصل کی، اس کے تعارف سے پھر نفس امارہ کی صفات بیان کی قرآن کی روشنی میں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ خواب میں نفس امارہ کی مثالی صورتیں کیا ہے، پھر ان کی تعبیرات کیا ہیں۔ تو ہر شخص چونکہ نفس امارہ کا حامل ہے، وہ اپنی حالت راہ حق پہ جب چلتا ہے تو طلب راہ حق میں بڑی آسانی سے خوابوں کے ذریعے اپنی کیفیت معلوم کرتا ہے۔ ہر نفس پھر اپنی اپنی حالت اور کیفیت کے غلبہ کے لحاظ سے خاص مثالی شکل میں متشکل ہوتا ہے، یعنی خواب میں وہ دکھائی دیتا ہے اس کا گناہ ہو بہو نہیں، کسی کی شکل اختیار کر کے۔ بہت سے لوگ اپنے نفس کو خواب میں متشکل دیکھتے ہیں، مگر انہیں اس راز کا علم نہیں ہوتا۔ کچھ تو ڈر بھی جاتے ہیں کہ یہ دکھائی دینے والی شکل عام مثال میں میرے ہی نفس کی حالت ہے، یہ میں ہی ہوں، میرا ہی نفس ہے۔ اگر ان مثالی صورتوں کا علم ہو جائے تو انسان کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے، اپنے نفس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن راہ حق پہ جو شخص گامزن ہے، راہ حق کا طالب شخص، اس کو معلوم ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ، جو اہدنا الصراط المستقیم بھی فرمایا گیا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے نام کیا ہے۔ تو وہ جب اس راستے پہ چل نکلتا ہے تو اس کو اپنے نفس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ اب مجھ میں یہ کمی ہے، وہ بذریعہ خواب ہوتا ہے۔ تو نفس امارہ کی چند مثالی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں جس میں وہ متشکل ہوتا ہے، بے شمار ہیں۔ جو بھی گناہ ہوگا، طرح طرح کے گناہ ہیں، کئی لوگ گناہ بھی خود بھی تخلیق کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں خواب میں عموماً جو آتا ہے نظر، نفس امارہ جس پہ غالب ہوتا ہے، خنزیر نظر آتا ہے، کتا نظر آتا ہے، ہاتھی نظر آ سکتا ہے، سانپ، گدھا، بچھو، چوہا، پسو، جوں، چڑیا وغیرہ، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ خواب میں یہ نفس امارہ متشکل ہو کر روپ دھارتا ہے ایسی شکلوں کا تو دلالت کرتی ہیں کہ بھئی اس سے یہ گناہ ہو رہا ہے، اور جس طرح کی چیز ہوگی وہ تعبیرات میں بات کرتے ہیں ابھی۔ تو اس طرح سالک جو ہے خواب میں بیت الخلاء گیا ہوتا ہے، استبل میں گھوڑا جہاں ہوتے ہیں وہاں گیا ہوتا ہے، شراب خانہ دیکھتا ہے، بھنگ، افیون یا اس کی مثل کوئی اور نشہ آور چیز بھی دیکھ سکتا ہے، گندا پانی، کیچڑ، ٹھہرا ہوا پانی مثلاً تالاب، اور جوڑ، سیاہ مٹیالے رنگ کا پانی چلتا ہوا بھی دیکھے گا۔ اس سے اس کے نفس امارہ کی ریفلیکشن ہوتی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ نفس امارہ اس پہ حامل ہے، جو نفس امارہ کا حامل یہ شخص، اس پہ نفس امارہ یہ نفس غالب ہے، یہ اس جرم پہ اس کو اکساتا ہے۔ تو شکل روپ دھار کر خواب میں انسان کو وہ چیز نظر آتی ہے، اور پھر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے جو راہ حق کا سالک ہے، طالب مولا ہے، معرفت الہی کے میدان میں قدم رکھ چکا ہے، تو اس طرح وہ خواب کے ذریعے اپنی روحانی حالت کو بہتر کرتا جاتا ہے، اور نفس کے مقام کی طرف جو اسے خواب میں اشارہ ہوتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہوا اہدنا الصراط المستقیم کی راہ پر گامزن ہوتا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ اس سے ہی ولایت پھر کہتے ہیں، جب وہ قرب پا لیتا ہے۔ تو ہر شخص میں مختلف گناہ کا رجحان ہوتا ہے، ایک ہی گناہ ہوتا ہے، اس کے کرنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ تو
آپ جرائم پیشہ لوگوں کے دیکھ سکتے ہیں، گاڑی چور کے طریقے الگ ہے، حکومتوں میں پیسہ غبن کرنے کا مال، بیت المال کو لوٹنے کے طریقے الگ ہیں، باہر سے بھی حکومت میں نہیں بھی ہیں، تو جیسے زکوٰۃ مثال دی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مال ہے بیت المال کا، باہر سے یہ چک لیتے ہیں، یہ ہم ڈاکٹر لوگ، ہسپتال، یہ سارے یا دوسرے ادارے جو ہیں بنے ہوئے رفائی یا مدرسے، حالانکہ یہ بیت المال میں جانا چاہیے، یہ شرعی بات ہے۔ ایک میں نے مثال دی ہے کہ نفس ہمارا کس طرح ہے، دو روٹی ٹکڑے کے لیے کس طرح انسان کو گناہ پہ اور لذت، نفسانی لذت کے لیے کس طرح اکساتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی مثالی صورتیں، تعبیرات کیا ہوتی ہیں جو انسان خواب میں دیکھتا ہے۔ اب جیسے خنزیر ہے، حرام ہے، تو اس کا دیکھنا صفت حرام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بندے کا رجحان حرام کی طرف ہے، یہ سود کی طرف حرام کرتا ہے، یہ حرام رشوت لیتا ہے، یہ فلاں گناہ کرتا ہے، یہ امانت میں خیانت کرتا ہے، یعنی اس طرح کے حرام کام جتنے اللہ تعالیٰ نے ممنوعات ہیں جو منع کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی طرف اس کو رجحان ہوتا ہے۔ تو جب یہ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حرام کی طرف رغبت رکھتا ہے، یہ پیٹ میں حرام لے جاتا ہے۔ اسی طرح کتا اگر کو دیکھتا ہے تو کتا غیظ و غضب، غصہ کی نشانی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ذرا سی بات کرو تو ماں بات کرے، بہن بات کرے، باپ بات کرے، بیٹا بات کرے، غصے سے پھونک پھونک کرتا ہے، یہ کتے کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے غصہ، غیظ و غضب اس میں بہت بھرا ہوا ہے، اور یہ نفس ہمارا اس کا یہ غالب ہے۔ پھر ہاتھی کو چلتے ہوئے دیکھیں، اگر کوئی ہاتھی دیکھتا ہے خواب میں تو وہ غرور اور تکبر کی نشانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ غرور اور تکبر سے چلتا ہے، بیٹھتا ہے، بات کرتا ہے، اس کے اندر یہ نفس غالب ہے، یعنی نفس کی یہ حالت غالب ہے۔ سانپ ہے، منافقت کی علامت ہے، لیکن آستین کا سانپ مراد یہ منافقت کرتا ہے، ادھر بات اور کرتا ہے، ادھر بات اور کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، وہ ایفا اس کو نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو سانپ منافقت کی چونکہ علامت ہے، ڈستا ہے، یہ کسی وقت کسی کو ڈس لے گا، چاہے اس کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بچھو جو ہے یہ عذاب کی علامت ہے، بڑا سخت کاٹتا ہے جب تو درد ہوتی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ اس طرح پسو، بچھو، یہ جوں، یہ مکروہات کے ہیں، ناپسندیدہ عادات کے علامات ہیں۔ اس کا مطلب اس کی عادات ناپسندیدہ ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں یہ اخلاق سے آ رہی ہے، کبھی ناک میں انگلی مارتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی ادھر تھوکتا ہے، کبھی ادھر تھوکتا ہے، مکروہات جس سے کراہت ہوتی ہے، گندا رہتا ہے۔ تو بیت الخلاء میں اگر کوئی جاتا ہے بیت الخلاء میں تو یہ دنیا کی محبت میں غرق ہونے کا اشارہ ہے، یہ اس گندگی میں دنیا، کل متاع دنیا قلیل، اے مصطفیٰ فرما دیجیے دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، یہ ادھر قلیل کی طرف ہی رجحان رکھتا ہے۔ اور اسی طرح خواب میں وہ جوا خانہ دیکھتا ہے، شراب دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی اس حرام کی طرف، نشے کی طرف اس کا رجحان ہے، حرام کاری کی علامت ہے، کیونکہ شراب خانہ یا شراب جو پیتا ہے وہ ہر کام کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب اس کے نفس امارہ کی ساری کیفیتیں اس میں ہیں، وہ حرام کی طرف مائل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ شراب خانہ، خیالات فاصلہ، کیونکہ شراب جو پیتا ہے اس کے خیالات فاسد ہو جاتے ہیں، پہچان ختم ہو جاتی ہے، عقل موف ہو جاتی ہے۔ الغرض اس طرح سالک خواب میں جو بھی چیز دیکھتا ہے وہ جان لے کہ اس کا نفس امارہ کا درجہ ہے یہ، اور نفس امارہ اس کا فلاں جو چیز بھی دیکھتا ہے اس پہ غالب ہے، اور اس میں فلاں صفت پائی جاتی ہے اور فلاں صفت کا غلبہ ہے، تاکہ اس کے ازالہ کی فکر کرے اور مطلوبہ رہنمائی حاصل کرے۔ اب ایک آخری یہ کلپ اس کے بعد کہ اس میں جو شخص نفس امارہ رکھتا ہے اس کی کیفیت، پھر اس کے ذکر کر کے تو پھر انشاءاللہ آپ سے 40 دن کی اجازت ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔